بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، خاتم الانبیاء اور ختم نبوت کی بات چل رہی ہے، تو آج کے دنوں کے ایمان کے لٹیروں کا ذکر نہ کیا جائے جنہوں نے ختم نبوت کی آڑ میں ایمان کو لوٹنے کا کام کیا تو ہماری بات ادھوری رہے گی۔ آج کے دنوں میں جھوٹے دعوے داران نبوت کے جو فتنے مسلم سماج کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، ان میں سے آج ہم 5 نام کا ذکر کریں گے اور ان کے خطرناک عزائم سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے لٹیرے، اس لیے ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ مسلم سماج کو ایسے ایمان کے لٹیروں سے بچایا جا سکے۔ ایمان کے لٹیروں میں پہلا نام مرزا غلام احمد قادیانی کا آتا ہے۔ پنجاب کے قادیان سے اس کا تعلق تھا۔ شروع میں مبلغ کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے خود کو مشہور کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر خود کو مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روپ میں پیش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ غیر تشریعی، ذلی اور بروزی نبی ہے۔ غیر تشریعی یعنی جس کو شریعت نہ دی گئی ہو، ذلی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ سایہ بن گیا، نعوذ باللہ، اور بروزی یعنی بروز سے ہے ظاہر ہونا، یعنی کسی شخصیت کی جگہ کوئی اور ظاہر ہو جائے تو اس کو بروز کہتے ہیں، اور یہ اصل میں اوتار کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں کوئی دوسرا انسان ظاہر ہو، جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لے کر قادیان میں ظاہر ہوا۔ یہ عقیدہ بروزی عقیدہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو غیر تشریعی نبی، ذلی نبی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا دوسرے مرحلے میں۔ تیسرا مرحلہ جب آیا مرزا غلام احمد قادیانی کا، تو اس نے خود کو شریعت والا نبی بتلایا، یعنی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب نزول المسیح صفحہ نمبر 96 میں خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، نعوذ باللہ۔ گویا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں افضل ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہیں کہیں اللہ رب العالمین کی ظاہر میں فوراً مدد نہیں ملی تھی، لیکن مجھے ہر وقت مدد ہی مدد مل رہی ہے۔ گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خود کو افضل بتاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قادیانیت کی پیدائش کیسے ہوئی؟ ہندوستان پر انگریزی حکومت کے زمانے میں قادیانی فرقہ وجود میں آیا تھا۔ انگریزوں نے اسے پیدا کیا تاکہ آزادی کی جو تحریک تھی اس کو دبایا جا سکے
اور مسلمانوں کے بیچ ایک نیا فتنہ قائم کیا جا سکے، اور مسلمانوں کا تعلق مکہ اور مدینہ سے جو گہرا ہے اس تعلق کو ختم کر کے قادیان سے ان کے تعلق کو جوڑ دیا جائے اور اسلام گڈمڈ ہو کر کے رہ جائے۔ حالانکہ اسلام تو اللہ کا دین ہے جو قیامت کے دن تک غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا ہے کہ انگریز زمین پر اللہ کے نائب ہیں اور جہاد منسوخ ہو چکا ہے، بلکہ اس پر وحی لانے والا فرشتہ بھی انگریز تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب تذکرہ وحی المقدس صفحہ 31 میں لکھتا ہے، میں نے فرشتے کو ایک نوجوان انگریز کے روپ میں پایا جس کی عمر 20 سال سے کچھ اوپر ہو اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ گویا کہ اس میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو فرشتہ تھا وہ 20 سال کا انگریز فرشتہ تھا، نعوذ باللہ۔ بلکہ براہین احمدی 480 میں وہ لکھتا ہے، پھر وہ انگلش میں بولا، I love you, I am with you, I shall help you, I can do whatsoever۔ پس میں نے اس کے بولنے کے انداز اور لہجے سے پہچان لیا کہ وہ انگریز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا کفریہ دعویٰ کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آنے والی قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کو خود اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے لوگوں کو باور کرایا کہ قرآن کریم میں جو آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری آیتیں مرزا غلام احمد قادیانی کو خطاب کرتی ہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی ان آیتوں سے مراد ہیں۔ چنانچہ وہ محمد الرسول اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میں ہی ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ میں ہی ہوں۔ اس نے نعوذ باللہ خود کو اللہ تک کہہ ڈالا۔ وہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 564 میں لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، پس میں نے یقین کر لیا کہ میں ہی خدا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر کفریہ عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قادیانیوں کے انہی کفریہ عقائد کی بنیاد پر علماء امت نے قادیانیوں کے کفر کا بالاتفاق فتویٰ دیا۔ پاکستان میں بھی وہ غیر مسلم اقلیت سمجھے جاتے ہیں، اس کے باوجود قادیانی فتنہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اپنے شیطانی دین کو پوری دنیا میں پھیلانے میں پوری طاقت صرف کر رہے ہیں۔ ان کے چینل کا نام MTA ہے، یاد رکھیں، ان کے چینل کا نام MTA ہے، جو مختلف زبانوں میں اپنی نشریات پیش کرتا ہے، اور جب آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ خالص اسلامی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلامی بات کے نام پر کفر، شرک،
ارتداد اور زہر کو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام بہائی دھرم کے بانی بہاءاللہ کا آتا ہے۔ بہاءاللہ ایران میں 1817 میں پیدا ہوا۔ 1892 میں وہ ہلاک ہوا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ باب نام کا ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ جلد ہی ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، لیکن وہ کہتا تھا کہ جلد ہی ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ 27 سال کی عمر میں اسی بات کی وجہ سے بہاءاللہ اس کا پیروکار بن گیا، باب کا بہاءاللہ پیروکار بن گیا۔ ایرانی حکومت نے باب کو اس کے اس کفریہ عقیدہ کی بنیاد پر موت کی سزا دے دی، اور بہاءاللہ جو باب کا پیروکار بنا تھا، بہاءاللہ کو ایران سے نکال دیا گیا، جلاوطن کر دیا گیا۔ بہاءاللہ بغداد جا کر یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ نبی وہی ہے جس کے بارے میں باب نے پیشین گوئی کی تھی۔ پھر بعد میں بہاءاللہ نے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، نعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی شکل میں ہوں۔ اس کے باوجود بہائی مذہب کو ماننے والے آج دنیا میں 50-60 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں موجود ہیں۔ دہلی میں بہائیوں کا ایک مندر ہے، لوٹس مندر، یعنی کمل مندر کے نام سے مشہور ہے، جو مندر کے نام سے لوگوں میں شہرت رکھتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام ریاض احمد گوہر شاہی کا آتا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی پاکستان سے ہے۔ 2001 میں ہلاک ہوا۔ اپنے آپ کو صوفی کے طور پر پیش کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے پیروکار اس کو امام مہدی تصور کرنے لگے۔ جب پاکستان میں گوہر شاہی کے خلاف مقدمات دائر ہوئے تو وہ برطانیہ چلا گیا، کیونکہ ایسے لوگوں کو یورپ ہی پناہ دیتا ہے۔ وہاں اس نے اپنا سینٹر بنایا، اور آج کل یہ فتنہ امام مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے نام سے پاکستان میں سرگرم ہے۔ اس فتنے کا موجودہ سربراہ یونس گوہر ہے، نام یاد رکھیے، یونس گوہر، جس کے ویڈیوز کلپس سوشل میڈیا میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ویب سائٹ کا نام گوہرشاہی.com ہے، گوہرشاہی.com۔ گوہرشاہی.com سے اس کے کچھ عقائد ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ عقائد اس کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ کیا عقیدہ ہے اس کا؟ اللہ کے بجائے ریاض الگوہر ہی مالک الملک ہے، نعوذ باللہ۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 2 میں لکھتا ہے، جو اس کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن پتھریلی جگہ پیشاب کر رہا تھا، پیشاب کا پانی پتھروں پر جمع ہو گیا، اور ویسا ہی سایہ مجھے پیشاب کے پاس پانی میں ہنستا ہوا نظر آیا، جس سایہ سے مجھے ہدایت ملی تھی۔ وہ شیطان کا سایہ تھا، گویا کہ شیطان نے اسے نیا دین بنانے کا حکم دیا تھا اور اس کو اسلام کا لیبل لگا دیا۔ دوسرا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ گوہر شاہی کے نزدیک اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کے باوجود نعوذ باللہ انسانوں کے اعمال سے ناواقف ہے، لا علم ہے۔
اس کے نزدیک قرآن کریم کے 30 پارے نہیں بلکہ 40 پارے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شراب پیو جہنم میں نہیں جاؤ گے، اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک پہنچنا، اللہ تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے۔ گوہر شاہی کے تمام مرید گوہر شاہی کے انتقال کو گوہر شاہی کی موت تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گوہر شاہی جسم سمیت چھپ گیا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ریاض الگوہر کا عکس حجر اسود، چاند، خلا، ستاروں اور شیو مندر میں ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کفریہ عقیدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ گوہر شاہی امام مہدی المنتظر، مسیحا اور کل کی اوتار ہیں۔ کل کی اوتار جو ہندوؤں کے ہاں اوتار کے نام سے بھوشوانیاں ملتی ہیں، اور گوہر شاہی ملعون کی نشانیاں قرآن اور پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ گویا کہ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ ان کا موجودہ پیشوا یونس الگوہر کہتا ہے کہ جو شخص گوہر شاہی کو امام مہدی تسلیم نہیں کرتا اسے رب نہیں ملے گا اور نہ ہی ایمان نصیب ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو شخص گوہر شاہی کو امام مہدی تسلیم کر لے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کبھی بھی اس کو رب نہیں مل سکتا۔ یہ ہے گوہر شاہی کا فتنہ، جسے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم نئی نسل کے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام شکیل بن حنیف کا آتا ہے۔ شکیل بن حنیف، یہ نام یاد رکھیں، اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نہایت قیمتی باتیں ہیں، کیونکہ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جاننا اور ایسے لوگوں کے فتنہ سے آگاہ ہونا آج کے ڈیٹ میں بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے اور مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے اورنگ آباد کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس نے اپنا خلیفہ پھیلا رکھا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس کے فتنہ کا شکار ہو کر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں۔ وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتا ہے، یعنی احادیث میں جس دجال کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ امریکہ سے کاف الف لیجئے اور فرانس سے شروع کا فا را لکھیے اور دونوں کو ملائیے تو کافر بن جاتا ہے۔ گویا کہ دجال جس کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا وہ امریکہ اور فرانس ہے۔ دیکھیے کیسے گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور خود کو وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گمراہ کرنے والا انسان ہے۔ آج ضرورت ہے کہ عقیدہ کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو اخیر وقت میں قیامت کے قریب آنے والے ہیں ان کے صفات بیان کیے جائیں اور جھوٹے شکیل بن حنیف کے فتنے کو واضح کیا جائے، تاکہ ہماری نئی نسل ایسے دجالوں، ایسے شیطانوں اور ایسے فریب کاروں کے فریب سے بچ سکے۔ ایمان کے لٹیروں اور جھوٹے دعوے داران نبوت میں ایک نام ان دنوں فیاض بن یاسین نامی انڈر گراؤنڈ بابا کا آ رہا ہے۔ اسے انڈر گراؤنڈ بابا کہا جاتا ہے۔ یہ شخص ہندوستان کے حیدرآباد کا رہنے والا ہے۔ یہ آدمی
پریشان حال لوگوں کو ڈاکٹری علاج کرنے سے منع کرتا ہے اور قرآنی صورتوں اور اذکار کا میموری کارڈ بنوا کر انہیں دیتا ہے تاکہ وہ علاج کے بہانے پریشان حال لوگوں کے ایمان کا سودا کرے، ایمان کو لوٹ سکے۔ فیاض کہتا ہے کہ ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہے، اور جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا، وہ دجال ہے، وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری اطاعت نہ کرنے والے پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو اس کی اطاعت کرے وہ شیطان کا چیلا ہے، وہ ابلیس کا چیلا ہے، وہ دجال کی بات مان رہا ہے۔ ایک عورت نے اس کی باتوں کو جھٹلایا تو اس نے کہا کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلایا ہے۔ گویا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے حالات کی اس کو خبر دی جاتی ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے ایمان کے لٹیروں کا حکم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس زمانے کے دجال ہیں، طاغوت ہیں، شیطان ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کی اتباع کرنے والے بھی اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، ان پر توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ کچھ تفصیل تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں کے ٹاپک پر کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اب بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، اپنے بچوں کے دلوں میں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، خاتم الانبیاء کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ محسن انسانیت کو نہیں جانتے، اور ایمان کے لٹیرے اسی لیے ہمارے سماج میں دندنا رہے ہیں کہ ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کا پرچار نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام نہیں کیا۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعہ ہی صحیح خاتم الانبیاء کی تعلیمات سے انسانیت کو واقف کرائیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو دین پر قائم رکھنا اور وفات دینا، تو دین پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔